جی، آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس اور ڈان لیز کے درمیان کیا بنیادی تعلق تھا اور کیسے ہم نے اپنے نادانی میں ملک کا اتنا بڑا معاشی نقصان کر بیٹھے ہیں۔ یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب 2016 میں 28 ستمبر کو رانا محمد افضل خان اور سینیٹر عائشہ رضا فاروق مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے فرانس کا دورہ کرتی ہے۔ رانا محمد افضل خان اور سینیٹر عائشہ رضا فاروق فرانسیسی سینیٹرز، فرانس کے وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام اور مقامی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ 29 اور 30 ستمبر 2016 کو ہوتی ہیں۔ سینیٹر عائشہ رضا فاروق اور رانا محمد افضل خان وزیر اعظم کی جانب سے دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے مقرر کیے گئے 22 خصوصی نمائندوں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے فرانس کو اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں سرکاری طور پر آتے ہیں۔ لیکن فرانسیسی حکومت کی طرف سے ان کو کچھ ایسی دستاویزات دکھائی جاتی ہیں جس میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف پاکستانی حکومت کے اقدامات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، اور حکومت اور مذہبی انتہا پسندوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کے حوالے سے ثبوت دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان ان انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پاکستان کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رانا محمد افضل خان پاکستان واپس جاتے ہی ان تمام صورتحال سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو آگاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند کون سے سونے کے انڈے دیتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر میں ہم کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، کوئی بھی ان کی وجہ سے ہماری بات سننے کو تیار نہیں، جن کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد 5 اکتوبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں غیر ریاستی عناصر اور کالا دم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے وزیر اعظم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ نواز شریف حکومت نے اس اجلاس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سے جو جہادی تنظیموں کے حوالے سے بین الاقوامی تحفظات ہوتے ہیں اس پر وہ بات کرتے ہیں، اور پاکستان پر عالمی پابندیوں کے خدشات سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اگلے دن ہی 6 اکتوبر کو انگریزی اخبار ڈان میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اس اہم اجلاس کے حوالے سے خبر شائع ہو جاتی ہے۔ اس خبر میں غیر ریاستی عناصر یا کالا دم تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سول حکومت میں اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ڈان سے وابستہ سینئر صحافی سیرل نے اپنے سٹوری میں انکشاف کیا ہوتا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے حکومتی اور فوجی قیادت کے اجلاس میں لیگی حکومت نے فوجی اسٹیبلشمنٹ پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان پر عالمی برادری کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اس لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جہادی تنظیموں کی سرپرستی ختم کرنا ہوگی، ورنہ پاکستان پر عالمی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ یہ خبر جسے ڈان لیز کا نام دیا جاتا ہے شائع ہونے کے اگلے ہی روز اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر وزیر اعظم آفس کی جانب سے اس خبر کو من گھڑت اور قومی سلامتی کے منافی قرار دیا جاتا ہے، اور اس خبر سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی ISI چیف کے ہمراہ 10 اکتوبر کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو قومی خبر کے حوالے سے قومی سلامتی پر جو اثرات کے حوالے سے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہونے والے ایک نہایت حساس اور خفیہ اجلاس کی خبر باہر کیسے نکلی۔ حکومت اور فوجی دونوں نے اس خبر کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اس کی ذمہ داران کے تعین کے لیے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سرل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وزیر داخلہ جو اس وقت کے چودھری نثار بھی کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کے ذریعے ملک کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اس کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس خبر کی بنیاد پر بھارتی میڈیا دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں غیر ریاستی عناصر کے ساتھ ملوث ہونے کا صحیح الزام عائد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قومی سلامتی سے متعلق متنازع خبر کی اشاعت کے شفاف تحقیقات کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید کو ان کے عہدے سے وہ برطرف کر دیتے ہیں، جس کا باقاعدہ اعلان 29 اکتوبر کو جاری کیا جاتا ہے۔ حکومت نے قومی سلامتی کی منافی خبر کی اشاعت کی تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دیتی ہے، جس خبر کی اشاعت کے ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے سفارشات
مرتب کر کے وزارت داخلہ کے حوالے کرنا ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ وزیر داخلہ وزیر اعظم کو پیش کرتی ہے۔ وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق 7 رکنی کمیٹی کی سربراہی ریٹائرڈ جج جسٹس عامر رضا خان کو سونپی گئی ہے، جبکہ دیگر ممبران میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ طاہر شہباز، محتسب اعلیٰ پنجاب نجم سعید اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور کے علاوہ ISI ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کا بھی ایک نمائندہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ جج عامر رضا خان کی سربراہی میں قائم کمیٹی 5 ماہ کی طویل محنت کے بعد قومی سلامتی سے متعلق خبر کی اشاعت کی ذمہ داروں کا تعین کر کے اپنے سفارشات 26 اپریل 2017 کو وزارت داخلہ کو بھجوا دیتی ہیں۔ پاک فوج کے اس وقت کے تعلقات عامہ کے ادارے کے ISPR کے جو ترجمان آصف غفور سماجی رابطے پر اپنے ویب سائٹ پر جاری کردہ اپنے پیغام میں ڈان لیگ سفارشات پر وزیر اعظم کے اعلامیہ کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ DG ISPR آصف غفور اس وقت اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا عمل درآمد سے متعلق اعلامیہ فیکٹ فائنڈ کمیٹی کے سفارشات سے ہم آہنگ نہیں ہے اور نہ ہی اس رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کیا گیا ہے، اس لیے پاک فوج اس اعلامیہ کو مسترد کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حکومت پر ڈان لیگز کے حوالے سے اپنے پریشر میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے اور انتہا پسندوں کے خلاف بین الاقوامی مطالبات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر لیتی ہے، جس کے بعد فنانشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو ایک بہت ہی لمبی فہرست تما دیتی ہے اور ان سے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتی ہے۔ FATF کا اجلاس ہر 4 مہینے بعد ہوتا ہے اور جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں آنے کے بعد ہر اجلاس میں پاکستان کی طرف سے کی گئے اقدامات کو تسلی بخش قرار دے کر مزید کام کا اور مزید ڈو مور کہا جاتا ہے۔ یہی سب کچھ جون 2018 سے اکتوبر 2022 تک چلتا ہے اور تقریباً 4 سال 4 مہینے کے عرصے کے دوران فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے پریشر کی وجہ سے حکومت مذہبی دہشت گردوں کے خلاف بہت سے قوانین بناتی ہے، بہت سے گروپوں پر پابندی لگتی ہے، بہت سے مذہبی انتہا پسند گروپوں کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کے روک تھام کے حوالے سے حکومت کو قوانین بھی بنانے پڑتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے سفارشات پر مبنی 2 قانونی بل کثرت رائے سے منظور کیے۔ پاکستان نے کالا دھن تنظیموں کے اثاثے منجمد کی اور ان تنظیموں سے وابستہ کئی سرکردہ افراد کے خلاف بھی سخت کارروائیاں کی گئی، بہت سی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، عدالتوں کی طرف سے بھی ان لوگوں کو سزائیں سنائی گئی۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے مطالبات پر پہلے جو کیے گئے تھے اس سے 10 گنا زیادہ مطالبات پر عمل درآمد کرتی ہے، جس کا مطالبہ چند سال پہلے سابقہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کیا تھا اس سے بھی زیادہ مطالبات ہوتے ہیں۔ اب FATF کی شرائط پر جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ دراصل ڈان لیگز پر ہی عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس وقت مطالبات بھی کم تھے جب ڈان لیگز نہیں آیا تھا اور پابندیاں بھی نہیں لگی تھی، لیکن ہم لوگوں نے 4 سال سے زائد عرصے میں پابندیاں بھی لگوا لی اور ان کے تمام مطالبات بھی پورے کر دی۔ دہشت گردی اور ٹیرر فنانسنگ کے عالمی ادارے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو 4 سال 4 مہینے کے بعد بلاخر اپنے گرے لسٹ سے تو نکال دیا اور اس کا سرکاری سطح پر اعلان بھی کیا اور پاکستان نے اس کا بڑا مقدم کیا اور اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دی، کیونکہ جون 2018 سے پاکستان اس لسٹ کا حصہ رہا اور کئی بار یہ تاثر ملا کہ شاید پاکستان کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ ایک تھنک ٹینک ادارے نے 2008 سے 2019 تک ہونے والے نقصانات پر مبنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا کہ FATF گرے لسٹ کی وجہ سے پاکستانی معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ کڑی شرائط کے بعد 12 سال کے دوران 38 ارب ڈالر کے ممکنہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر ڈان لیگز کے ایشو پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ حکومتی اور غیر ملکی تحفظات پر عمل درآمد کرتی تو معاشی مسائل اور بحران سے بچا جا سکتا تھا۔ اس حوالے سے مجھے پنجابی کا وہ محاورہ یاد آ رہا ہے جس میں 100 جوتوں اور 100 پیاز کا ذکر ملتا ہے۔